خوشخبری یہ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 28 ذی القعدہ۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد وہ 10 دن شروع ہونے جا رہے ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک وہ مبارک ایام آنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں۔ اور اس کو یوٹیوب پہ جہاں ڈالنا ڈالو، اس کو ابھی جو میں بولتے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی جو پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہیں، ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے اس میں جو فضیلت رکھی ہے اس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے، جیسا کہ اہل علم کا قول ہے۔ تو ان 10 دنوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، جیسا کہ صحیح تفسیر اس آیت کی ولیال عشر جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک قسم کھائی اللہ نے ان 10 دنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث بخاری کی، ما من ایام العمل الصالح فيها یا فيهن احب الى الله من هذه العشر قیل ولا الجهاد في سبيل الله، قیل یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل قد خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحدیث و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی دنوں میں جتنے اعمال کیے جائیں ان سے زیادہ اچھا ان 10 دنوں کا نیک عمل ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ وہ آدمی جو نکل چکا ہے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اور لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ حدیث ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ کتنے مبارک ایام یہ ہیں۔ بلکہ علماء کا فتویٰ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے، رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ بلکہ آخری عشرہ ہے نا رمضان کا، ان کے جو دن ہیں، ایک ہوتا دن ایک ہوتا رات، تو ان دنوں سے بھی افضل ان 10 دن ذی الحجہ کے دن ہیں۔ البتہ راتیں وہ راتیں ہیں، ایام آخری عشر کی راتیں ہیں ان کی، کیونکہ ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اسی لیے وہ راتوں میں وہ فضیلت ہے۔ لیکن دنوں میں اطلاقی طور پر ان 10 دنوں کی فضیلت تمام دنوں پر ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا موقع ہمیں دے رہا ہے کہ جس میں ہم خوب نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہو گیا، ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ آدمی دنیا بنانے کے لیے پیسہ کماتا ہے، سہولیات کا انتظام اپنے گھر میں رکھتا ہے تاکہ دنیا اس کی سکون سے گزرے، لیکن دنیا بنتی ہے نیک عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزیہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، جو نیک عمل کریں گے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، تو ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے، ضرور بضرور ان کو اچھی زندگی، گولڈن لائف عطا کریں گے، اور قیامت کے دن ان کے کیے کا بہترین بدلہ ہم ان کو دے دیں گے۔ تو حیات طیبہ وعدہ ہے اللہ کا اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح، نیک عمل کرنے کے 10 دن آ رہے ہیں، اور ان میں آیت میں تو عمومی طور پر ہے کہ کبھی بھی کوئی نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی بہترین بنائی جائے گی، گولڈن لائف ان کو دی جائے گی۔ اس حدیث میں تو خوشخبری ہے کہ 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کتنا بڑا چانس مل رہا ہے ہمیں کہ پہلی ذی الحجہ سے ہم تیار ہو جائیں نیک عمل کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ کیا کرنا ہے نیک عمل؟ نیک عمل بہت ہیں۔ نماز پڑھنا نیک عمل، قرآن پڑھنا نیک عمل، بیمار کی تیمارداری کرنا نیک عمل، مسافر کی مدد کرنا نیک عمل، حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل، پڑوسیوں کا خیال کرنا نیک عمل، ماں باپ سے ادب سے بات کرنا نیک عمل، ایک دوسرے کو سلام کرنا نیک عمل، ایک دوسرے کے کاموں میں
ہیلپ کرنا، مدد کرنا نیک عمل، قرآن کی تلاوت نیک عمل، ذکر و اذکار نیک عمل، دعائیں پڑھنا نیک عمل، درود شریف پڑھنا نیک عمل، نیک عمل بہت ہیں، قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت کرنا نیک عمل، بہت ہے نیک عمل۔ ان 10 دنوں میں ایک بڑا نیک عمل ہے، وہ ہے بیت اللہ کا حج۔ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، 5 میں سے ایک رکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اسی طریقے سے جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا نیک عمل ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر ہے، اور وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس سے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ عرفہ کے دن کا روزے کا مطلب جب یہاں عرفہ ہوگا سعودی عرب میں تو پوری دنیا والے اسی دن روزہ رکھیں گے یا 9 تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے؟ سوال جواب دوسرا صحیح ہے، 9 تاریخ کے، یہی علماء کا فتویٰ ہے کہ 9 تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ حدیثیں جو آئی ہیں اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک یوم عرفہ ہے اور یوم التاسع ہے۔ ایک حدیث میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ عرفہ کا دن، اور ایک حدیث میں ہے کہ 9 تاریخ۔ تو اگر ہم عرفہ کا دن مراد لے کر ساری دنیا میں جب یہاں عرفہ کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھیں گے، تو دوسری روایت میں 9 تاریخ کا جو لفظ آیا تو 9 تاریخ تو نہیں ہوئی آپ کے پاس، تب آپ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں جب 9 تاریخ ہوگی اسی دن آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 دنوں میں سے ایک دن کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کے دن جانوروں کی قربانی دینا ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کرنا چاہتے، اضحیہ جس کو کہتے ہیں، عید کی قربانی، یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اور یہاں مسئلہ بتا دوں، جو آدمی عید کی قربانی دینا چاہتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں، انڈیا میں، یا آپ یہاں جدہ میں، تو آپ 1 تاریخ سے قربانی دینے تک 10 تاریخ تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ نکالیں۔ کیا آپ کے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں۔ آپ من اراد ان یضحی، جو اضحیہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو قربانی عید کی دینا چاہتا ہے 10 تاریخ کے دن عید کی قربانی، تو اس کے لیے چاند دیکھنے، ذی الحجہ کے چاند سے لے کر آخری تک، کب تک؟ قربانی دینے تک بال اور ناخن نکالنا منع ہے، یہ سنت ہے، اس کا احترام۔ اس کے علاوہ جو چاہے آپ کریں، نیک اعمال بہت قیمتی ایام ہے 10 دن، ان میں بڑی فضیلت ہے، علم حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور نیک اعمال تو مختلف ہیں جیسا کہ کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن آئیں اور چلے جائیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ کام نہ کریں۔ آدمی کمپنی میں اپنے باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، بیوی شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے، بعض ایسے بھی شوہر دنیا میں ہیں، آپ کو شاید تعجب ہوگا، جو بیویوں کی خوشی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے سے بڑوں کو خوش کرنے کا ہوتا ہے، کیوں؟ بڑا خوش ہو جائے گا، باس خوش ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے کمپنی کا مینیجر خوش ہو جائے گا، سیلری بڑھ جائے گی۔ تو آدمی جو ہے اس کے لیے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بڑے کو، اپنے مینیجر کو، اپنے باس کو، اپنے ذمہ دار کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اذان میں مؤذن صاحب ہمیشہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں، لیکن شاید الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی مرتبہ سنے بچپن سے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب رب کو ہم نے خوش کر دیا تو پھر دنیا بھی ہماری سنور گئی، آخرت بھی ہماری بن گئی۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کا رب اس سے خوش ہو جائے، رب جس کا اس سے خوش ہو جائے۔ ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری کا، اسی لیے میں نے کہا دورے میں ایک بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے ہے۔ 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو بہت، ایک ہوتا ہے پسند، ایک ہوتا ہے احب۔ اللہ کو زیادہ پسند ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہے، تو زیادہ پسندیدہ کام نیک اعمال ہیں 10 دنوں میں۔ 10 دنوں سے پہلے عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آج بھی آپ، کل بھی جو ہے قرآن پڑھیے، اچھا ہے، لیکن یہی کل کا قرآن، جو کل آپ قرآن پڑھیں گے، 1 تاریخ کے بعد قرآن پڑھیں گے، فرق زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا نیک عمل۔ تو ہم کیوں نہ ایسے مواقع کو غنیمت سمجھیں اور یوٹیلائز کریں صحیح اس کا، اور نیک عمل خالص اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے کلاس ختم ہوگی ہماری، اور جنہوں نے حاضری نہیں دی، اکرم بھائی کے پاس پرچی رکھی ہوئی ہے، وہ ضرور حاضری دیں، وہ ضرور حاضری دے دیں۔ اور سوال آیا ہے، اس کا جواب آئندہ اس میں دیا کیونکہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ کلاس میں جو ہے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا جو پرچی میں ہم تک پہنچایا گیا۔ جو بھائی، سارے بھائیوں سے گزارش ہے اور بہنوں سے بھی کہ رجسٹریشن، کیا کہتے ہیں، حاضری، اٹینڈنس بہت ضروری ہے۔
آپ اپنی اٹینڈنس یہاں جو بھائی ہیں اکرم بھائی کے پاس اور بہنیں جو ہیں اوپر پہنچا دیا گیا ہے خواتین کے پاس، وہ اٹینڈنس ضرور اپنی لگائیں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں اور دروس کا سلسلہ جاری ہے. ابھی جمعہ کا خطبہ مسجد عزیزیہ میں ترجمہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد حج کا درس وہاں بھی ہو رہا ہے، اور پیر کے دن بھی حج کا درس ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اور جو لوگ ہمارے ساتھ جانے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں باقی رہیں، اور بھی کچھ لوگ اگر ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو 5-6 سیٹیں اور نکل گئی ہیں، جانے والوں کے لیے گنجائش ہے. جزاکم اللہ خیر. تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.